راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ کی قدرت یہ وراء الورا ہے. اس کی ذات اور اس کے نام کی برکت اور اس کی قدرت سنانے والوں نے جو کچھ سنایا اور سننے والوں نے جو کچھ سنا اس کی ذات کے بارے میں، وہ ایک شمع ہے اور سمندر کا ایک قطرہ ہے. اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے. اس کی ذات پر، اس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر ہم سب کو 100% یقین کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے لے چلنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن رہیں گے اور ہر منزل ہمارے لیے آسان ہوگی اور ہم منزل مقصود تک پہنچ پائیں گے. دنیا ساری مایوس ہو چکی تھی. مایوس کن حالات میں اللہ نے اپنے نام کی برکت سے بھی مایوسی کو امیدی سے بدل دیا. جیسے کہ بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ پوری تاریخ کے اندر سب سے بڑا بھیانک فتنہ جو ہے وہ تاتاریوں کا فتنہ تھا، کہ جس فتنے کے رونما ہونے کے بعد ساری دنیا یہ سوچنے پر اور سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ دنیا کی سرزمین سے اسلام اور مسلمان اب ختم. مسلمان بالکل ہی سہمے تھے، جس کا اندازہ ہم تاریخ کے اوراق میں جو بات لکھی گئی ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نہتی عورت مسلمانوں کے ایک جماعت کو روک دیتی تھی، ایک فرد کو نے ایک جماعت کو روکتی تھی اور ان سے یہ کہتی تھی کہ تم یہاں رکے رہو، میں ابھی گھر سے ہتھیار لے کر آتی ہوں اور تمہارا کام تمام کرتی ہوں. یہ کہہ کر وہ گھر چلی جاتی تھی، لیکن مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے، کم ہمت ہو گئے تھے کہ وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے تھے. ان کو ایک قدم یہ آگے یا پیچھے کرنے کی جرأت اور ہمت نہیں تھی. اتنا اس درجے کو مسلمان پہنچے ہوئے تھے. وہ عورت اپنے گھر جاتی اور ہتھیار لاتی اور ان سب کا سر قلم کرتی. یہ عورت تھی اور یہ مرد تھے، یہ جماعت تھی، وہ تنہا ایک فرد تھے. اللہ میری تمہاری سب کی ہمت ایسی بزدلی سے میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. تو دنیا نے وہ تاریخ کے دن بھی نوٹ کر لیے ہیں، تاریخ میں باتیں منقول ہیں. لیکن اسی زمانے کے اندر، وہ زمانہ بھی ایسا زمانہ تھا کہ مسلم علاقے کے اندر
تاتاریوں کے آنے کی آمد کو سن کر بستی کے بستی مسلمان خالی کر دیتے تھے کہ تاتاری آ رہے ہیں. یہ صورتحال تھی اس زمانے میں. چنانچہ شہزادہ ایک دربند ایک علاقے کا نام تھا اس زمانے میں. آج کے زمانے میں بغداد کے اندر اس علاقے کا نام پتہ نہیں کیا ہے، لیکن تاریخ میں اس بستی کا نام لکھا ہے دربند. دربند میں شہزادہ آیا، بادشاہ نہیں شہزادہ آیا. اس کے آنے کی اطلاع پا کر سارے مسلمان دربند کو خالی کر دیے. سارے مسلمان دربند کو خالی کر دیا. اس کے بعد شہزادہ بادشاہ کا بیٹا وہ شہزادہ دربند میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اپنے سپاہیوں سے اور اپنے کارکنوں سے اور اپنے متعلقین سے معلوم کیا کہ کوئی مسلمان تو اس بستی کے اندر نہیں ہے. تو سارے درباریوں نے کہا کہ ہماری آمد کی خبر سن کر سارے مسلمان اس شہر کو خالی کر دیے. لیکن دو لوگ مسجد میں ہیں. سارے مسلمان تو چلے گئے لیکن دو لوگ مسجد میں ہیں. تو دو لوگوں کے رہنے کی خبر سن کر شہزادے کو کی بی پی ہائی ہو گئی، اور اس نے فوراً اسی موقع پر سپاہیوں کو حکم دیا کہ بیڑیاں ہتھ کڑیاں ڈال کر ان کو میرے دربار میں پیش کرو. چنانچہ مسجد میں پہنچے اور ان دونوں کو گرفتار کر کے وہ شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا. شہزادے نے معلوم کیا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، سب مسلمان چلے گئے، تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا ہم خدا کے گھر میں تھے، ہم کیوں چلے جاتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم اس وقت میری حراست میں ہو؟ تو کہا ہمیں معلوم ہے، اللہ چاہے گا تو ہمیں رہا بھی کر دے گا، اللہ چاہے تو رہا بھی کر دے گا. تو شہزادے نے کہا وہ کیسے رہا کر دے گا؟ تو اس موقع پر ایک شیخ تھے اور ایک ان کے مرید تھے. وہ شیخ کا نام ہے شیخ خواجہ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ. خواجہ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ اس شہر سے ہی ان کی کو منسوب کیا گیا. چنانچہ انہوں نے اسی موقع پر ایک مرتبہ کہا اللہ. لفظ اللہ کہنا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں اور پیروں میں جو بیڑیاں تھیں وہ خود بخود کھلی اور گر پڑی. جس کی ہیبت اور جس کا رعب اور جس کا ڈر اور جس کا خوف شہزادے پر ایسا طاری ہو گیا کہ اس نے اسی وقت حضرت خواجہ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کو رہا کیا. اور حضرت دربندی رحمت اللہ علیہ اس کے لیے اس کو توجہ ڈالتے رہے اور ایک زمانہ بیت گیا. وہ زمانہ محرخین نے لکھا کہ 30 سال کا زمانہ نہیں گزر پایا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ کی کرسی پر بادشاہت کی کرسی پر یہ شہزادہ فائز ہو گیا اور اس نے اس وقت اسلام کو قبول کر لیا اور پورے تاتاری اسلام کو قبول کر لیا اور پورے تاتاری مسلمان ہو کر پھر مسلمانوں کا بول بالا ہوا اور اسلام کا بول بالا ہوا. ایک فرد واحد خواجہ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ان کے صرف ایک اللہ کہنے کی وجہ سے سارا مسئلہ حل ہو گیا. اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی ذات بھی تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت ہے جس کے قبضے میں ساری سلطنت و حکومت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس کا نام بھی بابرکت ہے کہ جس ذات کا نام اللہ ہے وہ ذات کا نام بھی بابرکت ہے. صرف لفظ اللہ کے کہنے پر سارا مسئلہ حل ہو گیا اور اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور دل کی دنیا اس کی بدل گئی. ہمیشہ ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ کی ذات سے صحیح ایمانوں میں وابستہ ہوں تو اللہ پاک انہونی کو ہونی کر دیں گے اور ہونی کو انہونی کر دیں گے. دنیا چاہے خوب ناچتی ہے، ناچتی رہے. دنیا ہماری چاہے کہ
کیا ہم سے نفرت کرتی ہے، نفرت کرتی رہے، ہمارے خلاف منصوبے اور پلان اور پروگرام بناتی رہے، اللہ پاک ان کو ان کے منصوبوں کے اندر رکھ کر ان کو ناکام کریں گے۔ اللہ کی طاقت اور قدرت ایسی ہے کہ وہ کبھی کبھار الٹا بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھار الٹا بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات نے سن رکھا ہے کہ یمن کے بادشاہ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا بڑا احترام ہے، بڑا اکرام ہے، اس کی بڑی تعظیم ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کی تعظیم اور قدر و قیمت کو گھٹانے کے لیے، مٹانے کے لیے یمن کے بادشاہ نے اس زمانے میں حضور کی پیدائش سے پہلے یمن کے بادشاہ نے ایک بہت خوشنما اور بہترین ایک مکان بنایا تھا، اور اس کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کو بھول جائیں اور اس گھر کا طواف کرنے لگ جائیں اور اس کا احترام اور اس کا اکرام کریں۔ لیکن یہ تو اللہ کے قبضے میں دل، اللہ انسانوں کے جس طرف متوجہ کرے وہ خدا کی قدرت ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ان کا متوجہ نہ ہونا اس کو اور جوش دلایا، اور اس نے ہاتھیوں کے ایک لشکر کو لے کر مسجد حرام بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ تو واقعہ پورا لمبا چوڑا، آپ تمام حضرات بارہا اس واقعے کو سن رکھے ہیں۔ علماء نے اس میں دو نقطے لکھے ہیں۔ اللہ کو ابرہا اور ابرہا کے لشکر کو ناکام کرنا تھا، تو ایک شکل یہ بھی تھی کہ زمین میں دھسا دیتے، جس طرح سے زلزلے آئے، بہت سے موقعوں پر زلزلے آئے اور زمین میں وہ لشکر کے لشکر دھسے اور موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ اس زمین میں دھسا دیا جاتا، یا یہ کہ ہاتھی اور اس کے لشکر میں ایک وبا پھیل جاتی اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے طاقت والے کے مقابلے میں کمزور کو کھڑا کر دیا، اور کمزور کو کھڑا کر کے طاقت والے کو موت کے منہ میں پہنچا دیا، اور بری طرح سے پہنچا دیا۔ روایتوں میں، واقعات میں، تاریخ میں بات لکھی ہے کہ وہ ہاتھی سارے کے سارے بھسم ہو گئے، جیسے کہ کسی چیز کو چبا کر تھوکا جاتا ہے تو وہ بھسم ہوتا ہے، اس طرح سے وہ ہاتھی بھسم ہو گئے۔ تو اللہ نے ہاتھی، ایک بڑی طاقت، جسم و جسامت رکھنے والی، طاقت و قوت رکھنے والی، اس کی طاقت، اس کا ڈیل ڈول، اس کی جسم و جسامت آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے کس کو کھڑا کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو کھڑا کر دیا۔ ان پرندوں کی چوچ میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں، وہ پرندے چھوٹے اور ان کی چوچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں اللہ نے دکھا دیا کہ ہاتھی ایسی بڑی قوم، ایسی بڑی میری مخلوق، لیکن میں جب آتا ہوں تو اس ہاتھی جیسی لہیم و شہیم جسم و جسامت و طاقت و قوت کی رکھنے والی، طاقت و قوت کی رکھنے والی قوم اور مخلوق کو میں تباہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی طاقت اس کے مقابلے میں لائے، میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ان کو زمین میں نہیں دھسایا، اور کوئی بیماری نہیں رہتی دنیا تک یہ واقعہ محفوظ رہے گا، لوگ سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ تو یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی علماء نے اور ایک نقطے کی بات یہ لکھی ہے، وقت نہیں ہے، میں دوسری بات بھی نقطے کی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا استحضار اور یقین ہم سب کے دل میں رہے، اور اس یقین کے ساتھ ہم اگر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ انہونی کو ہونی کر دیں گے، اور مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردہ کو نکالنے والی وہ ذات ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یقین ہمارا اللہ کی ذات سے مضبوط ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اعمال درست ہوں، اعمال کی طرف متوجہ ہونا اور اعمال کو درست کرنا، اور اعمال کی طرف متوجہ ہونا، جن اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی گئی ہے ان میں سب سے نمبر 1 پر نماز ہے۔ اور نماز کے سلسلے میں کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ روایت پیش کی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم فی صلاتہم واللہ عز وجل فی حوائجہم۔
نمازی لوگ نماز میں ہوتے ہیں، نمازی لوگ نماز میں ہوتے ہیں، واللہ عز وجل فی حوائجہم، اور اللہ ان کے ضرورتوں کا انتظام بنانے میں ہوتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، نمازی لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور اللہ ان کی ضرورتوں کا انتظام بنانے میں ہوتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب ضرورتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، یہ صورتحال ساری آپ تمام حضرات کے سامنے ہے۔ بارش کی قلت کی وجہ سے پیداوار کی کمی ہو رہی ہے، پیداوار کی کمی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، یا بارش کی زیادتی کی وجہ سے کھیتیاں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں سارے حالات دنیا میں رونما ہوں گے اس کی پیشن گوئی دی ہے، لیکن ان ساری پیشن گوئیوں کے ساتھ یہ بات بھی ہماری تمہارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ ان کی ضرورتوں کا تکفل فرمائیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث کا لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے سنایا کہ ہم فی صلاتہم واللہ عز وجل فی حوائجہم، لوگ نماز پڑھنے والے نماز میں ہوں گے، اللہ ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام کرنے میں ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا ہم فی المساجد واللہ من ورائہم، مسجد سے وابستگی رکھنے والے، مسجد سے محبت رکھنے والے، مسجد کا احترام کرنے والے، مسجد سے جن کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے وہ مسجدوں میں جائیں گے، اللہ ان کی حفاظت کے لیے انتظام کر رہے ہوں گے۔ ہم فی المساجد واللہ من ورائہم، وہ لوگ مسجد سے وابستہ ہوں گے اور اللہ ان کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک کی حکومت ہو، کیا ہمارے محافظ عملہ ہو، یہ جتنے محافظ دستے ہیں ان سب سے اس ملک کا ہم کیا اور وہ کیا سب کے سب نا امید ہو چکے ہیں۔ ان سے کوئی امید وابستہ رکھنا آج کے زمانے میں یہ نادانی ہوگی، بیوقوفی ہوگی۔ ان سے کسی قسم کی کوئی امید وابستہ کیے بغیر کرنے کے کام ہم سب کرتے رہیں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کا بھی تکفل فرمائیں گے اور میری اور آپ کی جان مال کی آبرو عزت کی ایمان کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ بار بار آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے جس طرح سے حالات کے بدلتے ہوئے حالات کی خبروں کو سنتے ہوئے بھی میں اور آپ جو ہے جس طرح سے مسجد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اعمال خیر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خیرات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ہم ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے۔ اللہ ہماری اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھی چیز نہیں ہے آئے دن سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس قسم کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، کس کیا صوبہ ہے، کیا پروگرام ہے، کیا ہدف ہے، کیا ٹارگٹ ہے، کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے ہوگا۔ پھر بھی ہماری مسجدیں جو ہیں وہ خالی کی خالی ہے، اور اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اس وقت جو ہیں خصوصیت کے ساتھ نماز کے اہتمام نماز کی طرف سارے مسلمانوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع سے ہم جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور بالخصوص نماز کی طرف متوجہ ہوں، جس کی بشارتوں میں سے میں 2 بشارتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ تو اعمال کی طرف متوجہ ہونا اور اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنا۔ تیسری چیز حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، صبر ہے، تحمل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اخلاق کے اندر ہیں۔ یہ اخلاق آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ہر موقع پر لڑنے والے سے لڑنا، بھڑنے والے سے بھڑنا، کڑوی بات سنانے والے کو کڑوی بات سنانا، تو پتھر کا جواب اس سے دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بعض مرتبہ یہ بہت ہی مضر اور نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہمیں آنے والے دنوں کو خصوصیت کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حسن اخلاق جو ہے بہت ضروری ہے۔
مثال کے طور پر تحمل، ہمارے اسلاف کی زندگیاں، ہمارے صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے نمونہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر 500 دینار کی کو ہدیتاً و تحفتاً دو۔ جب وہ ہدیہ اور تحفے کی وہ تھیلی 500 دینار کی جب اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کو بہت حقیر سمجھا اور بیٹے کو بلا کر قسم دلا کر یہ کہا کہ یہ تھیلی کے لے کر جاؤ اور ان نیرانوں کو حضرت امیر معاویہ کے چہرے پر دے مارو۔ وہ جب تھیلی لے کر بیٹا جانے لگ گیا تو باپ نے بیٹے کو پھر بلایا اور قسم دلایا کہ قسم کھا کہ جو بات میں تجھے کہہ رہا ہوں کرے گا تو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر اس تھیلی کو دے مارنا، تم جا کر وہاں ان کے ہاتھ میں تھما کر آؤ، تو یہ نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے باپ نے بیٹے سے قسم لی کہ تو یہ کرے گا، یہ قسم کھا کے جا۔ چنانچہ وہ قسم کھا کر بیٹا باپ کے پاس سے چلا اور حضرت امیر معاویہ کے دربار میں پہنچا اور امیر معاویہ کے سامنے جا کر کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، باپ نے مجھے یہ قسم دلا کر بھیجا ہے، میرا باپ جو بہت جلد باز ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، لیکن مجھے میرے باپ نے قسم دلا کر یہ آپ تک یہ کام کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ بیٹے میرے بھتیجے، تو وہ کام کر گزر جو تو قسم کھا کر آیا ہے، میں اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھتا ہوں اور زور سے نہیں، آہستہ سے میرے منہ پر یہ تھیلی کو پھینک دینا تاکہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے اور جس مقصد سے تو آیا وہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھا اور وہ بھیجنے والے باپ کے بیٹے نے وہ تھیلی کی دینار کی اور اشرفیوں کی تھیلی حضرت امیر معاویہ کے منہ پہ رکھی اور پھر جب واپس ہونے لگ گیا تو حضرت امیر معاویہ نے 500 کے بجائے اس میں اور 500 کا اضافہ کر کے اس کو واپس اس کے باپ کے پاس وہ تھیلی بھیجی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ حلم تھا کہ جس کی وجہ سے آدھی دنیا سے زیادہ کے امیر بنے اور خلیفہ بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا حلم تھا، ایسی بادشاہ وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن لوگ ایسی بے رخی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ زمانہ جس زمانے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں بہت پھوک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر بات کا جواب دینا، ہر ایک حرکت کا جواب دینا اور ہر عمل کا رد عمل، یہ آج کے زمانے میں مناسب موضوع نہیں ہے۔ صبر و تحمل اس وقت بہت ضروری ہے، صبر و تحمل بہت ضروری ہے، جس کے نتیجے میں ہی آنے والے دن ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم رہے گا۔ ورنہ تو بدماش اور اوباش تو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے مسلمان کو بھڑکایا جائے اور مسلمان بھڑک کر سڑکوں پہ آ جائے اور ہمارا کام، ہمارا مقصد اور ہدف پورا ہو جائے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حسن اخلاق اپنوں کے ساتھ بھی اور پرائیں کے ساتھ، بالخصوص ہمارے جو ہوٹلز ہیں کہ جہاں پر مخلوط لوگ جمع ہوتے ہیں، ہماری وہ جو دکانیں ہیں کہ جہاں پر ہمارے لوگ بھی آتے ہیں، ہمارے خیر خواہ بھی آتے ہیں، ہمارے دشمن بھی آتے ہیں، ان کاروباری لوگوں کو اور ایسی کامن جگہوں پر جہاں پر ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر ہمیں بہت محتاط سے رہنا چاہیے، جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے بابا ایک مرتبہ نے انیک مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے کاروبار میں کیسے رہنا ہے اور کامن جگہوں پر اور جہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کیسے رہنا ہے۔ بار بار اس کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے۔ دوسری بات، حضرت محترم صاحب نے بھی یہ بات کہی، دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر بالفرض ہماری جان پر کا لینا دینا سودا ہوتا ہے، ہمارے مال کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، ہماری آبرو عزت پر کوئی آنچ ہوتی ہے، تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ صبر و تحمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے والا آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر کو آگ لگائے اور ہمارے بچے کی جان لے لے، ہماری عورتوں کی اور بہو بیٹیوں کی عزت لوٹے اور ہم تماشائی بن کر تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔
ہمارا قانون بھی ہمارے ملک کا قانون بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، اور یہ ہم سب کا انسانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہمارا جان کا دشمن بن کر، ہمارا مال کا دشمن بن کر، ہماری آبرو عزت کا دشمن بن کر اگر کوئی آتا ہے تو حتی الامکان پوری کوشش کے ساتھ، پوری جرأت مندی کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ اور پوری اجتماعی طور پر اس کا دفاع کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، یہ انسانی ذمہ داری بھی ہے اور یہ مذہبی ذمہ داری بھی ہے، یہ ہماری سب کی مذہبی ذمہ. تو ہم سب کو ہوشیار بھی رہنا چاہیے، بیدار مغز بھی رہنا چاہیے، دفاعی جو قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم کو جو کر سکتے ہیں اس پاس ہونی چاہیے کہ میں اپنی جان کی ہرگز ہم کسی قسم کی امن کو خراب کرنے والی کوئی پیش قدمی نہیں کریں گے، یقیناً نہیں کریں گے. ہمیں اس کی نہ مذہبی طور پر اجازت ہے، نہ ہمارا قانون ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ پیش قدمی تو ملک کے امن کو خراب کرنے والا کوئی کام ہم نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی امن کو خراب کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے تو اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں. لیکن اس نہ چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کے سلسلے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. شرارت کرنے والے شرارت کرتے ہیں، ہم بدلہ کسی اور سے لیتے ہیں. اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. شرارت کرنے والے شرارت کرتے ہیں، ہم اس شرارت کا بدلہ کسی اور سے لیتے ہیں. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب کو بہت ہوشیاری کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ اور پورے پلان اور منصوبے کے ساتھ اپنے اپنے جانوں کی، مالوں کی، آبرو عزت کی اور اجتماعی طور پر سارے مسلمانوں کے بار بار ہمارے اکابرین اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہماری آبادیاں وہاں آباد رہو. انڈیویجول کہیں ایک آدھ مکان آج کے زمانے میں یہ اچھی چیز نہیں ہے. ایک مکان جہاں ہمارے ہیں یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. جہاں ہماری آبادیاں ہیں وہاں آباد رہیں. کسی ایک گھر پر آنچ آتی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس گھر کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری ہے. کسی ایک کے جان کے اوپر آنچ آتی ہے تو سب کی ذمہ داری ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. اگر اس طرح سے ہم سوچ اور اس طرح سے ہم اپنے زندگی گزاریں گے تو کل آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہوگی، پرسوں تمہاری باری ہوگی. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کی طرف ہم سب کو رجوع ہونا ہے اور دعا اور استغفار کے اہتمام کے ساتھ پوری ملک کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ہمارے ملک کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. لیکن دعا نہیں کر رہے ہمارے ملک کے لوگ. پوری دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. اکابرین اسلاف اور درد رکھنے والے، مسلمانوں سے محبت رکھنے والے، ہمارے اسلام سے محبت رکھنے والے سب دعا کر رہے ہیں. اگر دعا سے دور ہیں تو ملک کے باشندے ہمارے اس وقت جو ہیں وہ غافل ہیں. دعاؤں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں اور ایک چیز، اللہ کرے کہ ہماری سیرت کمیٹی بھی تک ہمارا یہ پیغام پہنچے کہ اس موقع پر 12 وفات کیسے منانا چاہیے. اس کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارا تہوار، ان کا تہوار ایک ہی دن، ایک ہی موقع پر آ رہا ہے. تو ملک کے حالات ہمیں اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہماری جو عید ہے، عید میلاد النبی ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن ہے، اس کو مناؤ. منانے کو منع نہیں کرتے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، شریعت کہاں تک اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو منانے والے ہیں ان منانے والوں کو کچھ اپنی ترتیب بدلنے کی ضرورت ہے. میں اس وقت آپ کو منانے کو منع نہیں کر رہا، لیکن اس کی ترتیب کچھ بدلنی چاہیے. ایسی ترتیب سے ہم عید منائیں، عید میلاد النبی، کہ جس کے ذریعے سے محبت کا پیغام پہنچے، جس کے نتیجے میں امن و شانتی ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے محلوں کے اندر قائم رہے. اس انداز سے یہ ہماری عیدوں کو ہم منائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھے فیصلے ہوں گے اور اس کا ایک اچھا میسج جائے گا. ہمارا یہ پیغام خدا کرے کہ سیرت کمیٹی تک بھی پہنچے. اس لیے کہ جہاں بھی جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، چاہے ہمارے ہوں چاہے ادھر ہوں، ان کا انجام اچھا نہیں ہو رہا ہے، ان کے نتائج اچھے نہیں ہو رہے ہیں. حق کی آواز کے لیے بھی ابھی آج اور کل بھی یہ ہوا ہے کہ حق کا مطالبہ کرنے والوں کو
اور صحیح دائرے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کو آج ملک کے اندر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امن کو خراب کرنے کے لیے، خون خرابہ کرنے کے لیے احتجاجات کیے جاتے ہیں اور جلسے و جلوس نکالے جاتے ہیں، تو اس کی قانونی طور پر بھی ان کو تحفظ دیا جاتا ہے اور حکومت کا عملہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے بھی سن رہے ہیں۔ ایسے صورتحال میں ملک کی یہ صورتحال ہے تو ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی بڑی ذمہ داری ہے شہر کا امن باقی رہے، اور بالخصوص ہمارے محلے میں، ہمارے محلے کے نوجوان اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، مل بیٹھ کر امن کو بحال کرنے کے لیے، امن کو قائم دائم رکھنے کے لیے۔ اس لیے کہ عین موقع پر بات کی جاتی ہے تو وہ بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور سہمے سے رہتے ہیں۔ وقت کے آنے سے پہلے بات کی جائے تو آزادانہ طور پر ہم بات کر سکتے ہیں اور آپ آزادانہ طور پر بات کو سن سکتے ہیں۔ اس لیے بہت پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں باتیں رکھی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مساجد، ہماری کاروبار، ہمارے گھر بار، ہماری آبرو عزت اور ہماری ساری چیزیں اللہ اپنی قدرت سے محفوظ رکھے اور اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔